وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ اور ہانکے جائیں گے، وسیق الذین کفروا، ہانکا جائے گا، چلا دیا جائے گا، روانہ کر دیا جائے گا کافروں کو الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، چھوٹی چھوٹے گروہ بنا کے، گروہ در گروہ جہنم کی طرف جو ہے وہ سارے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں یہ دو مختلف انجام ہیں اہل تقوی کے اور اہل کفر کے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ بھیجا جائے گا۔ یہ زمر جو ہوتا ہے چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، اور خاص طور پہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس جماعت کے پیچھے دوسری جماعت آ رہی ہو، یعنی آگے پیچھے جماعتیں جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو زمر کہتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں یہ زمر کہلاتی ہیں، وہ خاص طور پہ وہ جماعتیں جس کے پیچھے جو دوسری جماعت آ رہی ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ زمر اصل میں مزمار سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، اور آواز دینا جو ایک دوسرے کے پیچھے جماعتیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں چونکہ آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے عربی زبان میں زمرہ یا زمر جو ہے وہ، یہ زمرہ کی جمع ہے زمر، تو ان گروہوں کو، ان جماعتوں کو، یا اس جماعت کو جس کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو آوازیں دی جا رہی ہوتی ہیں یا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو زمرہ کہا جانے لگا۔ اور یہ زمرہ ہر وہ چھوٹی جماعت ہے جس کے پیچھے دوسری جماعت آ رہی ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر جو ہیں وہ جہنم کی طرف جماعتوں میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، گروہوں میں جا رہے ہوں گے، ان کے پیچھے آگے پیچھے ساری جماعتیں جا رہی ہوں گی۔ وسیقہ، یہ ساقہ یسیق جو ہے پیچھے سے ہانکنا یا دھکیلنا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ پیچھے سے ہانکنا جو ہے یہ عزت احترام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ انتہائی ذلت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پیچھے پیچھے آ رہا ہو اور گائیڈ کر رہا ہو کہ آپ چلیں، اگر کوئی شخص آگے آگے گائیڈ کر رہا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے قاد یقود، جس کو قیادت کہتے ہیں، قیادت کرنا، قاد یقود۔ آگے آگے آپ کوئی شخص اسکارٹ کرتا ہو جائے تو وہ اس کو قاد یقود ہوتا ہے۔ کوئی پیچھے سے رہنمائی کرتا ہو کہ آپ چلیں اور آپ چلیں اور آپ چلیں، وہ عزت احترام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور دھکے دیتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ دھکے دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ سیقہ، ساقہ یسیقو، جنتیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہ صاف فرق ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں وضاحت فرماتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہ قیامت والے دن جب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو دھکے مار مار کر لے جائے جائیں گے۔ تو گویا یہ جو ساقہ یسیقو کا لفظ سیق الذین کفروا اور سیق الذین اتقوا ربہم، یہ دونوں کے لیے جو استعمال ہوا ہے الگ الگ، تو فرق یہ ہے کہ جو اہل ایمان کو جو لے جایا جائے گا تو وہ انتہائی احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا، اور جب اہل کفر کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو ان کو دھکے مار مار کر وہاں لے جایا جا رہا ہوگا اور پیچھے سے ہانکا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا جاؤوها، جب وہ آ جائیں گے، آگے جہنم پہ پہنچ گئے، فتحت ابوابها، وہاں پھر جا کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اب یہ جو دروازے کھولے جائیں گے، فتحت ابوابها، اس کا مطلب ہے پہلے دروازے بند ہوں گے، پہلے دروازے بند ہوں گے اور بند دروازوں کو کھولا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں دو بالکل مختلف تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ جب وہ پہنچیں گے تو جلدی سے دروازہ کھول دیا جائے گا، حالانکہ جلدی سے اس کے اندر کوئی نہیں لکھا ہوا اور کوئی مفہوم پیدا نہیں ہو رہا کہ جلدی سے دروازہ کھولا جائے گا۔ فتحت ابوابها، دروازے کھولے جائیں گے ان کے پہنچنے کے بعد،
لیکن یہ بعض نے تو کہا کہ جلدی سے دروازے کھولے جائیں گے تاکہ ان کی سزا میں تاخیر نہ ہو، اور جیسے جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے اور جب مجرم آتا ہے تو جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے، کھول کے اس کو اندر داخل کر کے پھر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے جہنم کے دروازے جو ہیں وہ کھولے جائیں گے، فتحت ابوابھا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 دروازے ہیں جہنم کے، اللہ اکبر، اور جنت کے دروازوں کے بارے میں آتا ہے وہ 8 دروازے ہیں۔ تو یہ جو دروازے ہیں جہنم کے یہ کھولے جائیں گے، فتحت، ایک خیال تو یہ ہے مفسرین کا کہ وہ کھولے جائیں گے جلدی سے تاکہ سزا کے اندر تاخیر نہ ہو، واللہ اعلم بالصواب، اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو گفتگویں ہیں وہاں پہ دروازے کھول کے، اور وہاں جو ان کا مکالمہ ہے جہنم کے دربانوں کے ساتھ، جہنم کے جو دربان ہیں، وقال لهم خزنتها، خزن ان کی جمع ہے، خزانہ یہ کہتے ہیں جو اس کا نگران کھڑا ہوتا ہے، تو اس نگران کی وہ اس کو کہیں، وقال لهم، وہ ان کو کہیں گے۔ اب یہ جو گفتگو ہے جو نگرانوں کے ساتھ جہنمیوں کی ہوگی، وہ گفتگو کتنی لمبی ہوگی، وہ مکالمہ وہ فوری طور پر تو ختم ہونے والا نہیں، لیکن جب ہم سورہ ملک کو پڑھتے ہیں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، یعنی جب وہ آئیں گے تو اس جہنم کے پاس آ جائیں گے، وہ دور سے ہی اس کی وہ چنگھاڑ سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، اور ایسے جہنم ہوگی جیسے وہ پھٹ رہی ہے غصے سے اور لگامیں چھڑا رہی ہے، تکاد تمیز، جیسے غصے سے پھٹ جائے، اللہ۔ اور وہاں پھر وہ جو فرشتے ہیں وہ ان سے دربان ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ڈرانے والا آیا تو تھا، ہم نے ہی اس کی بات نہیں مانی، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ گفتگو میں پھر آخر پہ جا کے کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اس وقت سن لیتے جو ڈرانے والا ہمارے پاس آئے تھے، انبیاء آئے تھے، انبیاء کے ورثاء علماء کرام آئے تھے جنہوں نے ہمیں ڈرایا، اگر ہم اس وقت یہ سمجھ لیتے تو آج ہم بچ جاتے ان معاملات سے، اللہ اکبر، آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ ایک لمبا مکالمہ ہے اور مختلف مقامات پر یہ اس مکالمے کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دروازے کھولے جائیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیں اور بس آ کے دروازے کھول دیے جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں انتظار کرنا پڑے۔ کتنا انتظار کرنا پڑے؟ ہو سکتا ہے صدیوں انتظار کرنا پڑے۔ وہ آخرت ہے، وہاں وقت کی تو قلت کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جو جہنم میں جانے سے پہلے جو جہنم کی کیفیت ان کو سامنے ہوگی اور جہنم میں بھی جانا ہوگا، اور وہ جو انتظار ان کو کروایا جائے گا، وہ عذاب دون العذاب ہوگا۔ وہ اصل جو عذاب ہونا ہے اس سے پہلے یہ بڑا، پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں کھڑے رہیں گے، وہاں روئیں گے، چلائیں گے، فرشتے ان کو کہیں گے کہ تم سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا، تمہیں دنیا میں کسی نے ڈرایا نہیں تھا، کہیں گے ڈرایا تھا۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ چنگھاڑ بھی سن رہے ہوں گے، وہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے، واللہ عالم یہ کتنا عرصہ ہوگا۔ لیکن قرآن نے صرف اتنی بات فرمائی ہے، حتی اذا جاؤہا، جب وہ آ جائیں گے جہنم پر، فتحت ابوابھا، ان کے آنے کے بعد دروازے کھولے جائیں گے۔ کتنا عرصہ بعد کھولے جائیں گے اللہ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے کئی صدیوں وہاں پہ وہ کھڑے انتظار کرتے رہیں اور فرشتے ان کے ساتھ یہ مکالمہ کرتے رہیں۔ وقال لهم خزنتها، اور ان کو ان کے جو دربان فرشتے ہیں وہ ان سے کہیں، جو داروغے ہیں، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے اندر سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن یہ جو تمہیں پیش آ رہا ہے، آج کے دن سے وہ تمہیں ڈراتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تھے تمہیں لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ ڈرانے والے انبیاء نہیں آئے تھے؟ اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھنے والے انبیاء نہیں آئے تھے؟ یہ سوال ہوگا، یہ وہاں پہ مکالمات ہو رہے ہوں گے، اور یہ مکالمہ جو جہنم کے داروغوں کا اور جہنمیوں کا جو ہے وہ کتنا عرصہ جاری رہے گا، واللہ اعلم۔ قالوا،
بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، اللہ اکبر، وہاں جا کے یقین ہو جائے گا اور کہ یہ سب کچھ سچا تھا جو کچھ دنیا میں ہمیں بتاتے رہے، لیکن اعتراف کریں گے قالوا بلا، ہاں آئے تو تھے، ولیکن، اور لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں کے اوپر جو عذاب کی بات ہے وہ پکی ہونی تھی، وہ سچی ہونی تھی، وہ ثابت ہونی تھی، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، اور لیکن جو عذاب کی بات ہے وہ ثابت ہو گئی علی الکافرین، کافروں کے اوپر، اللہ اکبر، یعنی جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن کی حقانیت کی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دلیل ہے کہ وہ مکالمہ جو آئندہ ہونا ہے، وہ مکالمہ جو ابھی آخرت برپا ہونی ہے، اور آخرت میں جو مکالمات ہونے ہیں، جن لوگوں نے وہاں آج کی دنیا کی زندگی کے بارے میں پچھتانا ہے، یہ دیکھیں قرآن کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ وہ سارے مکالمے، وہ ساری باتیں، وہ سارا پچھتاوا جو کل کلا ہونے والا ہے، قرآن نے پہلے بتا دیا یہ پچھتاوا ہونے والا ہے۔ اب کسی شخص نے اس پچھتاوے سے بچنا ہے تو وہ آج اپنا کفر چھوڑ دے، کیونکہ وہ کافرین کے لیے ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ تو جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا، تو جو اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ آج یہاں کفر چھوڑ دیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کفر کی لت پڑی ہوئی ہے، وہ نہیں چھوڑتے اور نہیں یقین کرتے کسی بات پر، قیامت والے دن کہیں گے قالوا بلا، آئے تو تھے، ڈراتے تو تھے، کہتے تو تھے، سمجھاتے تو تھے، ہمیں یہ ساری باتیں کہتے تو تھے، ہم نے نہیں سمجھا۔ لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی بات سن لیتے اس وقت، ان پہ کان دھر لیتے اور سمجھ لیتے، تو آج ہم یہ اس حال کو نہ پہنچتے۔ تو یہ اصل میں یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، بالکل اسی طرح جیسے پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا ابو لہب کے بارے میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر جس نے گستاخی کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اچھا، ساری بات پوری صورت اتار دی اور سارا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ تباہ و برباد ہوگا، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہ اس وقت کہا جب وہ زندہ تھا، اب تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ مر گیا، کافر مر گیا، بس بات ختم ہوگی۔ جب وہ زندہ تھا تو اس وقت تو اس کو ایمان لانے کا موقع موجود تھا، اور وہ یہ صورت سنتا تھا، پڑھتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ قرآن نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایمان کا اظہار کر دے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن پہلے بتا دیتا۔ لہذا یہاں کے جو آج کے کفار ہیں وہ یہ قرآن کی آیات سنتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اور شاید ہم سے زیادہ معلوم ہے ان کو کہ قرآن جو ہے ان کے بارے میں کیا معلومات دیتا ہے، لیکن وہ قرآن کی ان باتوں پر آج کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور کل کراں جو ہے یہ ان کے لیے پچھتاوا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن اعتراف کریں گے قالوا بلا، باتیں تو ہوتی تھیں، ہمیں بتایا تو گیا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں کے اوپر عذاب کی بات پکی ثابت ہونی ہے۔ تو جب یہ قرآن کافروں کے اوپر ثابت ہونی ہے تو بندہ کافر نہ رہے، آدمی کفر چھوڑ دے۔ لہذا مرنے سے پہلے اس بات کا امکان ہے کہ آدمی کفر چھوڑ دے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے کافر ہیں، جتنے لوگ اسلام کے خلاف ہیں، ان کے لیے جب تک ان کے اوپر موت نہیں آتی نا، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کسی کو ہدایت مل جائے۔
واللہ عالم بالصواب۔ لیکن جب وہ مر گئے تو اس وقت معاملہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن نے ان کے پچھتاوے کی بات اس وقت کی ہے جب ابھی کافر زندہ تھے، اور جب ابھی کافر زندہ ہیں ان کے پچھتاوے کی بات ابھی دنیا میں بتا دی ہے۔ لیکن یہ بات پکی ہے اور ثابت ہونی ہے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، یہ کافروں کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو جانی ہے اور ثابت ہونی، اس دن کہیں گے کہ آج ثابت ہو گئی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا۔ اب دیکھیں نا درمیان میں فرق ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مکالمہ اور پہلے وہاں پہ وارد ہونا، وہاں تک آنا، دروازے کھولے جانا، اور پھر درمیان میں مکالمے کے بعد پھر جا کے کہیں یہ موقع آئے گا کہ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اس کے اندر رہو۔ گویا داخلے اور اس کے اوپر وارد ہونے کے درمیان میں کوئی وقفہ ہے، کتنا وقفہ ہے واللہ عالم، یہ کتنا وقفہ ہے اللہ جانتا ہے، اور یہ صدیوں کا وقفہ ہے کہ سالوں کا وقفہ ہے، کتنا عرصہ وہاں پہ۔ الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، چاہے کسی کے اوپر گلے کے اوپر چھری چلانی ہو تو اس کو انتظار کرواتا رہے، انسان انتظار کرواتا رہے، تو یہ موت سے پہلے موت ہے، عذاب سے پہلے عذاب ہے، تو ان کو کتنا عذاب ہوگا واللہ عالم۔ پھر جا کے کہیں کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم، یہ کہا جائے گا ان سے کہ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہو، فبئس مثوى المتکبرین۔ اللہ اکبر، بس بہت برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا۔ یہ تکبر ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، تکبر ہے اصل چیز، اور اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کے اوپر جنت حرام ہے، اللہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو متکبرین جو ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، فبئس مثوى المتکبرین، یہ سارے بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور چلایا جائے گا، روانہ کیا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ، یعنی جس طرح جہنمیوں کا ذکر ہوا کہ ان کو گروہ در گروہ یا جماعت در جماعت جہنم میں لے جایا جائے گا، جنتیوں کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف، اہل تقوی کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ جو ساقہ یکسیقوں کا کلمہ ہے، اللہ نے یہ جہنمیوں کے لیے بھی ذکر فرمایا اور جنتیوں کے لیے بھی ذکر فرمایا، تو یہ اگر وہ ویسے تو یہ پیچھے سے دھکیلنا یا پیچھے سے ہانکنا یا پیچھے سے رہنمائی کرنا یا پیچھے سے کسی کو آگے لے کے جانا ساقہ یسیقو ہوتا ہے، تو کیا جس طرح جہنمیوں کو لے جایا جائے گا اسی طرح جنتیوں کو لے جایا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ جو جہنمی ہیں ان کو تو دھکے مارتے ہوئے لے جایا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکے مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اہل تقوی جو ہوں گے، اہل ایمان جو ہوں گے، ان کو جنت کی طرف جو لے جایا جائے گا وہ بڑے ہی عزت اور احترام اور عزت اور اکرام کے ساتھ لے جائے گا۔ جب یہ عزت اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا تو یہ ایک ہی کلمہ کیوں استعمال ہوا ہے قرآن میں ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر مفسرین نے گفتگو کی ہے۔ عام طور پہ مفسرین نے گفتگو نہیں کی اس نقطے کے اوپر، بعض جو قدیم مفسرین ہیں انہوں نے اس کے اوپر ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی کا ایک اسلوب ہوتا ہے جس کو مشاکلت کہتے ہیں، کہ جب موازنہ کیا جا رہا ہوتا ہے کسی بھی دو چیزوں کا، تو اس میں ظاہری شکل کے اعتبار سے جیسے آدمی کہتا ہے کہ ان کو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ان کو وہاں لے جایا جائے گا، ان کو وہاں لے جایا جائے گا، یعنی ان کو یہاں ہم اگر کہہ دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے فلاں کو جیل میں لے جایا جائے گا اور فلاں کو جو ہے وہ بہترین گھر کے اندر لے جایا جائے گا، ان کو گھر میں لے جایا جائے گا، ان کو جیل میں یہ جو
دو لوگوں کا موازنہ کرتے ہوئے یا دو چیزوں کو موازنہ کرتے ہوئے جو ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں ان کو مشاکلت کہتے ہیں. صرف اور صرف یہ شکل کے اعتبار سے، ظاہری شکل کے اعتبار سے وہ وہی بات ہوتی ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہی بات نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ جو ساقہ یسیقو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف مشاکلت کے لیے ہیں. یہاں ان کا معنی وہ نہیں ہے جو جہنمیوں کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف ان کے موازنے میں استعمال ہوئے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنتیوں کو گروہ در گروہ جماعتوں کی صورت میں جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب وہ جنت تک پہنچیں گے، جنت کے دروازے تک پہنچیں گے. وفتحت ابوابہا، وہاں پہنچیں گے تو وہاں اس حال میں پہنچیں گے کہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وفتحت ابوابہا، وہاں پہنچیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں اور پھر اس کے بعد دروازے کھولے جائیں گے، نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. وفتحت، اس حال میں پہنچیں گے کہ دروازے جو ہیں کھلے ہوں. واو حالیہ ہے جس کا مطلب ہے اس حال میں کہ دروازے کھلے ہوں گے. اس کی وضاحت بھی اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمائی، جنت عدن مفتحۃ لہم الابواب، کہ وہ ہمیشگی کی جنت کہ جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. کیا مطلب؟ جب انسان جائے اور دروازے جو ہیں وہ کھولے جائیں تو اگر جا کے اس کے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں تو کچھ دیر تو انتظار، قدم دو قدم، منٹ دو منٹ یا سیکنڈ ہی صحیح انتظار تو کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر! یہ جو ہم یہاں آٹومیٹک دروازے لگے ہوتے ہیں نا، جہاں یہ بڑے بڑے مالز کے اندر، بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر، دفتروں کے اندر آٹومیٹک دروازے لگے ہوتے ہیں. آپ بعض اوقات شیشے کے اور مختلف، آپ ان کے قریب جاتے ہیں وہ کھل جاتا ہے دروازہ، لیکن ان کے قریب بھی وہ سینسر لگے ہوتے ہیں، ان کے قریب بھی آپ جائیں تو وہ فوراً نہیں کھلتا دروازہ، وہ سیکنڈ دو سیکنڈ لیتا ہے. جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ تیزی سے جا رہے ہو تو آپ کو رکنا پڑتا ہے، رکتے ہیں پھر وہ کھلتا ہے، پھر آپ آگے جاتے ہیں. تو جنتیوں کو اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ جیسے آٹومیٹک دروازہ کھلتا ہے اور کھلنے کے لیے اس کو چند لمحے اس کو لگتے ہیں اور رکنا پڑتا ہے. جنتیوں کو اتنا بھی نہیں رکنا پڑے گا، اس کے لیے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے اور آتے ہی ان کو جو ہے جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا. سبحان اللہ. وقال لهم خزنتها، اور ان کو بھی جو دربان ہیں، جو جنت کے نگران فرشتے ہیں، وہ ان کو کہیں گے سلام علیکم، وہاں پہ سلامی ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا سلامی کی، یہ اتنی توپوں کی سلامی دی گئی اور اتنا سلام دیا گیا، فلاں نے سلامی پیش کی، فلاں دستہ آیا اس نے سلامی پیش کی. تو جنتیوں کو جو جنت کے دربان فرشتے ہوں گے وہ سلامی پیش کریں گے. وہ کس طرح سے، وہ ان کی جو سلامی کی پریڈ ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی، وہ پہلے سے کھڑے ہوئے ہوں گے، کہاں سے جنتی نکل کے جائیں گے اور کس طرح سے ہوگی، واللہ عالم، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن وہاں پہ دو باتیں وہ کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، طب تم پاکیزہ ہوئے یا پاکیزہ رہو. طب یہ طاب یطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے طب تم پاکیزہ ہوئے یا پاکیزہ ہو گئے یا تم پاکیزہ ہو. اس کے بارے میں یہ کیوں کہیں گے فادخلوہا خالدین، پس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی شخص ایک دفعہ داخل ہو گیا تو وہ نکلے گا نہیں. جہنم میں بھی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لیکن جہنم کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بعد میں نکال لیے جائیں گے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو ایک دفعہ داخل ہو گیا وہ دوبارہ کبھی اس سے نکلے گا نہیں. اس لیے میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو جو وہ جگہ ہے نا مسجد نبوی کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کے اس ممبر کے درمیان میں، آپ نے فرمایا یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے.
تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یقیناً فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وہ جنت ہے، اور وہ یقیناً جنت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو وہاں ایک دفعہ داخلہ مل گیا تو جنت کی یہ خصوصیت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک دفعہ جنت میں داخل ہو اور دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو ایک دفعہ وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں جانے کی سعادت مل گئی، انشاءاللہ وہ گویا وہ یہ سمجھے کہ اس کو جنت مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے وہ پھر نکالا نہیں وہاں سے جاتا۔ فادخلوها خالدین، پس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو طب تم ہے کہ تم پاکیزہ رہے یا پاکیزہ ہو، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم پاکیزہ رہے، تم نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا، تم نے اپنے آپ کو کفر سے پاک کیا، برائیوں سے پاک کیا، اس کی طب تم پاک تھے، اس لیے اب تم چلے جاؤ۔ یہ گویا اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ تم پاکیزہ رہے۔ اب یہ طب تم ایسے ہے جیسے تمہاری آمد جو ہے پاکیزہ، جس طرح ہم کہتے ہیں خوش آمدید، کہ تمہاری آمد جو ہے وہ پاکیزہ ہے، طب تمہارا آنا مبارک ہو، تو گویا یہ بھی ایک طرح کی مبارک ہے، خوش آمدید ہے۔ اور تیسرا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کو وہاں جنت میں داخلے سے پہلے بھی ایک پاکیزگی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ یعنی جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی اہل ایمان جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت میں داخلے سے پہلے ایک مرحلہ آئے گا جہاں ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ نمٹائے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی نے ہیں سارے اہل ایمان، ہیں سارے جنتی، لیکن آپس میں ان کے کوئی معاملات ہوں، اگر کسی نے کسی کا کوئی لینا دینا ہو، کسی نے کسی کو مارا ہو، کسی نے کسی کو، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، وہ تو اوورآل اس شخص کے لیے ہے جو بالآخر جہنم میں چلا گیا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کو من المفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا ہم اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، نمازیں روزے سب لے کے آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ اللہ اکبر، اس کے اوپر حقوق ہوں گے لوگوں کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لہٰذا وہ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جن کے حقوق ہیں، تو اس کی نیکیاں لے لے کے ان کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی تاکہ لوگوں کے حقوق پورے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اور کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حقوق باقی ہوں گے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ جو باقی لوگ ہیں ان کے برائیاں لے کے اس کے اوپر ڈال دو۔ لہذا آیا تھا نیکیوں کے ساتھ اور اس کے اوپر پڑ گئی برائیاں اور اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہو، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہے امت کا مفلس۔ یہ تو بات ہے ان لوگوں کی جو نیکیاں ساری ضائع کر کے اور حق حقوق کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اہل ایمان جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان کے آپس کے معاملات کو نمٹایا جائے گا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ ان کا جو جب اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو ان کا جانے سے پہلے دو طرح کے آپریشن ہوں گے۔ ایک آپریشن یہ ہوگا کہ ان کو جو ان کے ظاہری جسم ہیں وہ سارے کے سارے کامل کیے جائیں گے،
اور ایک یہ کہ ان کی جو باطن ہے وہ بھی کامل کیا جائے گا، کہ یہ ان کے جو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلًّا، ان کے دل کے اندر اگر کوئی کسی کے بارے میں غل ہے نا تو وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ آپس کے معاملات نپٹانے کی بات یہی ہو سکتی ہے کہ جو اہل جنت جب جنت میں جا رہے ہوں گے کہ اگر کسی کا کسی کے بارے میں کوئی آپس میں غل ہے تو وہ نکال دیا جائے گا۔ وہ جب نکالا جائے گا تو اس پر یہ فرشتے کہیں گے طِبْتُمْ، اب تم پاک ہو گئے ہو، خوش آمدید، اب تم آ جاؤ، اور پاکیزہ ہو کے تم پاکیزہ ہو گئے ہو، اب آ جاؤ۔ تو گویا وہ جو باطنی کیفیات ہیں وہ بھی درست کی جائیں گی، جو ظاہری کیفیات ہیں وہ بھی درست کی جائیں گی۔ ان ساری کیفیات کی درستگی کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اور جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ طب تم پاکیزہ رہے، تم پاکیزہ ہو، پاک ہو گئے تم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تم سارے مراحل سے پاک ہو کے اور جنت کے قابل ہو کے اب تم جنت کے اندر داخل ہو رہے ہو۔ تو گویا یہ ایک طرح کی سلامی اور خوش آمدید ہوگا جو فرشتے جو ہے جنتیوں کو پیش کریں گے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو جنت کے دروازے ہیں وہ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جو کھلے ہوں گے، یہ حدیث میں آتا ہے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، اسی میں سے وہ دروازہ باب الریان جس میں صرف روزے دار جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کی جو چوڑائی ہے وہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر، اور جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو سارے دروازے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے داخل ہو رہا، کوئی ایک آدھ ادھر سے، کوئی ایک آدھ نہیں، داخل ہو رہے ہوں گے دروازے یہ سارے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور اس میں حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مختلف دروازوں کے مختلف نام ہوں گے۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، باب الجہاد ہوگا جہاد کرنے والوں کے لیے، صدقہ کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ہوگا، مختلف جو نیکیاں کرنے والے ان کے لیے مختلف دروازے ہوں گے، اور ان کو مختلف دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ مختلف دروازے ہوں گے اور مختلف اعمال والوں کو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا اور وہ مختلف دروازوں سے جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے بلایا جا رہا ہو، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہو کہ آ جاؤ تم ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ، کیونکہ کسی کو کسی دروازے سے بلایا جا رہا ہے، کسی کو کسی دروازے سے، تو کسی کو سارے دروازوں سے بھی بلایا جا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابوبکر میں امید کرتا ہوں کہ وہ تم ہوگے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، پس اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ سب کہیں گے اللہ کی سب تعریف ہے، الذی، وہ ذات، صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے لیے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے لیے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، ہم سے جو وعدہ کیا تھا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس زمین کا ہمیں وارث بنایا۔ جس زمین میں وہ داخل ہو رہے ہوں گے، گویا جنت کے اندر، جس جنت میں وہ داخل ہو رہے ہوں گے، اس وقت وہ داخلے کے وقت یہ دعا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف تیری ہے۔ اور یہ حمد جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کے جذبات ہوں۔ یہ پہلے بھی بات اس کے بارے میں ہو چکی۔ شکر کے جذبات والی جو تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اور حمد اور شکر چونکہ صرف اللہ کا واجب ہے کہ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، اس لیے حمد صرف اسی کی ہوتی ہے۔ اور باقی جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو اصل شکر جو اصل الاصول شکر ہے وہ اللہ کا ہے، اس لیے حمد جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ سب اس وقت اللہ کا شکر کر رہے ہوں گے، کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا۔
نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم رہتے ہیں، ہم ٹھکانہ بناتے ہیں یا ہم رہتے ہیں، ہم جگہ بناتے ہیں من الجنت، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہتے ہیں، یعنی جہاں دل کرتا ہے ہم جنت کے اندر پھر رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ فنعم اجر العاملین، پس کتنا اچھا اجر ہے ان لوگوں کا جو عمل کرنے والے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تو دیکھے گا کہ فرشتے جو ہیں، الملائکہ، فرشتے، حافین من حول العرش، وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد، من حول العرش، حافین من حول العرش، عرش کے گرد فرشتے گھیرا گویا پورا نظام جب مکمل ہو جائے گا، یہ اس وقت کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ وقودی بینہم بالحق، اس وقت لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہ کہا جائے گا کہ حمد جو ہے وہ ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں ایک بات مفسرین نے لکھی ہے، یہ جو من حول العرش ہے نا، من عام طور پہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ تبعیض کا مطلب ہے کسی چیز کا کچھ حصہ بتانے کے لیے من ہوتا ہے، تو یہ کہا جانا چاہیے تھا، یعنی اسلوب کے مطابق، عربی اسلوب کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ حافین حول العرش، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے گرد جو ہیں وہ سارے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو من حول العرش کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے تو یہ کہہ کے بعض مفسرین تو آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو من ہے یہ زائد ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بس یہ کہا جائے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، من تبعیض کے لیے ہے، اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہے، تو وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب پھر یہ ہے کہ حافین من حول العرش، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے۔ یہاں من حول العرش کہہ کے یعنی عرش کے بعض حصے کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے پورے عرش کے گرد گھیرا نہیں ڈال سکتے فرشتے، یعنی پورے عرش کے گرد فرشتے گھیرا ڈال سکتے ہی نہیں۔ جب وہ گھیرا ڈالیں گے بھی سارے کے سارے فرشتے، تو وہ عرش کا کچھ حصہ کور ہوگا، سارا حصہ جو ہے اس سے کور نہیں ہوگا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے عرش کی بڑائی بتانا مقصود ہے، واللہ عالم۔ اور وہ فرشتے جو ہیں، جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ بھی فرشتے ہی ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ والملک علی ارجائها، جو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی وہاں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ اس کے نیچے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت والے دن وہ 8 ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ 4 ہیں اور قیامت والے دن وہ 8 ہوں گے۔ اب یہ فرشتے کس طرح اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ کا عرش اٹھانا سے کیا مراد ہے، یہ کچھ نہیں پتہ، ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے سے کیا مراد ہے۔ البتہ اللہ کے عرش کی جو کبریائی ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے اور سمجھائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کی بڑائی کا ذکر کیا، اور ان کو وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں، ان کے اوپر کتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو ہے بکرے کی شکل کے، اور اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے ٹخنے سے لے کر ان کے گھٹنے تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بات جو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت مل گئی،
من حملۃ العرش، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتا دوں تو وہ ایک فرشتے کے بارے میں اس کی خبر یہ ہے جو مجھے بتانے کی اجازت ملی، وہ یہ ہے کہ اس کے یہ جو کان کی لو ہے نا، شحمۃ اذنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شحمۃ اذنہ، یہ جو کان کی لو ہے، الی عاتقہ، اور اس کا کندھا، اس میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، یہ کان کی لو اور یہ کندھا، اس کے درمیان جو ہے وہ کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا مسیرۃ 700 عام، اس کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہ 700 سال بھی کون سے والے سال ہیں؟ یقیناً اللہ کے ہاں جو گنتی چلتی ہے وہ ہماری والی گنتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو گنتی ہے وہ ایک دن جو ہے ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، تمہارے نزدیک جو تم گنتے ہو تمہارے نزدیک 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایک دن ہوتا ہے، تو تمہارے 1000 سال کا اللہ کے نزدیک ایک دن ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے نزدیک جو 1000 سال کے ایک دن والی گنتی ہے اس کے مطابق 700 سال ہوں گے، تو پھر کتنا بڑا فرشتہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات بہرحال ہمیں بتائی۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب سسٹم مکمل ہو جائے گا تو وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یعنی جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور فرشتے سارے کے سارے اللہ کے عرش کے گرد جو ہیں وہ گھیرا ڈال کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ یوں یہ سسٹم مکمل ہو جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ ہو جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس وقت یہ بات کہی جائے گی، اور آج بھی یہی کہی جانی چاہیے، کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، اسی سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ زمر ہماری مکمل ہو گئی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔